آیت کیوں نہ ہو، اس کا نام قرآن ہے، اس کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، وہ اگر نہیں پڑھا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى۔ وہی میں نے بتایا تھا نا کہ ایک تو یہ کہ ٹائم کو میجر کرنا مشکل ہوا صحابہ کے لیے، تو کہا گیا اب فکر چھوڑ دو۔ دوسری پریشانی کیا پیش آئی کہ دن میں بہت سے کام تھے، تھک تھکا کر کے رات کو اتنی لمبی عبادت کرنا ہر دن آسان نہیں۔ پھر ہو سکتا ہے کوئی آدمی بیمار بھی ہو، کسی کو سفر بھی پیش آ جائے، سفر میں تو فرض نماز ہی آدھی ہونے جا رہی ہے، اب اس میں کہیے کہ تہجدی اتنی لمبا پڑھیے تو کیسے آسان ہوگا، اس لیے تخفیف کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ علم ان سيكون منكم مرضى، جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون يضربون في الارض، اور کچھ ان میں سے دوسرے جو ہیں وہ زمین میں چلتے پھرتے ہوں گے، یعنی سفر کرتے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، ضروری نہیں کہ وہ سفر جو ہے وہ کوئی عبادت کا اور جہادی کا ہو، مطلب یہ کہ روزی روزگار کے واسطے کیوں نہ ہو، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، ایک تیسری جماعت وہ بھی ہوگی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہوگی۔ تو اب سب کے لیے حالات چونکہ مختلف ہوں گے، ایک ہی حکم کہ رات کو اتنی دیر تک جاگنا ضروری ہے، مشکل ہو جاتا، اس لیے اب آسانی کی جا رہی ہے۔ یہاں میرا خیال یہ کہ آپ حضرات کو سمجھنے میں دقت تو نہ ہوگی اور نہ کوئی اشکال پیش آ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی میں بتلا دوں۔ یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، 10 مہینے پہلے تو کہا کہ یہ کام کرو، اور 10 مہینے کے بعد کہا جا رہا تمہیں تنگی پیش آئے گی، اور اللہ میاں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ تنگی پیش آئے گی، 10 مہینے کے بعد آخر یہ تخفیف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن یہ اللہ کے قوانین جو ہیں وہ دراصل ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ جیسے ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ دواؤں میں پرسکرپشن میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کوئی مریض سے پوچھا ڈاکٹر صاحب جب میں آتا ہوں آپ ایک دوا گھٹا دیتے ہیں دوسری بڑھا دیتے ہیں، آپ کو کیا پہلے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کون سی دوا دینی چاہیے؟ آپ ہر دوا کہیں کو دوا بدلتے ہیں؟ کہا جائے گا بھائی تمہاری جیسی جیسی حالت بدل رہی ہے ویسے ویسے ہم دوا پرسکرپشن میں چینجنگ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر کے علم میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ مریض کی حالت میں تبدیلی ہے۔ قانون کے اندر تبدیلی تو ایک تو اس وجہ سے ہوا کرتی کہ بھئی قانون بنانے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تجربے نے بتایا کہ یہ قانون اس طرح ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکرپشن کے اندر تبدیلی کیوں کرتا ہے؟ مریض کی حالت میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہی ہے صورت احکام شرعیہ کے اندر تبدیلی کی اور نسخ کی۔ اسی واسطے سورہ بقرہ میں آیت گزر چکی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کسی آیت کو یا کسی حکم کو ہم کینسل نہیں کرتے یا ہم آپ کو آپ کے دل اور دماغ سے نہیں بھلواتے جب تک ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی نہ لائیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مریض کی حالت میں تبدیلی آ گئی، اب صحت اس کی اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب صحت اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہی دوا دی جائے جو پہلے دی گئی تھی، وہی ڈوز دیا جائے اسٹرانگ جو پہلے دیا گیا تھا؟ تو یہی صورت یہاں ہے۔ وہ جو حکم دیا گیا تھا شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو راتوں کو طویل عبادت کرنی ہے، وہاں اس کی وجہ بتلائی گئی تھی۔ فرمایا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور وہاں میں نے بتلایا تھا کہ اس بھاری ذمہ داری کے واسطے اس جسم کو اور نفس کو تیار کرنا تھا۔ راتوں کا جاگنا کھیل نہیں ہوتا، جو راتوں کو جاگے گا اور اس کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ خلاف طبیعت، خواہشات کے خلاف حالات کا مقابلہ کرنے کے واسطے اس کا جسم تیار ہو چکا ہے، اور جب ان حالات کے واسطے جسم تیار ہو جائے جن کے لیے تیار کرنا، اب کیا ضروری ہے کہ انہی مصیبتوں میں اس کو مسلسل ڈالا جائے؟ اب ضرورت نہیں۔ تو اس لیے اب تخفیف کی جا رہی ہے کہ اب وہ مرحلہ گزر چکا ہے، اب تم بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئے ہو، لہذا اب ان عذروں کی وجہ سے کہ جو مسلسل پیش آنے ہیں ہم اس میں کمی کر رہے ہیں، یہ ہے وجہ۔ فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، اب پڑھو تم اس قرآن میں سے جتنا تمہارے لیے آسان ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ جو نمازیں فرض کی جا رہی ہیں ان نمازوں کو بدستور قائم کرتے رہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ
اس کو ادا کرتے رہنا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ تو ایک مقرر حصہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد چھٹی. جیسے کہ نماز فرض ہے لیکن کوئی شخص خالی نماز فرض ہی پڑھتا رہے اور کچھ نہ کرے، ظاہر ہے کہ جیسے وہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ سنتیں پڑھے، نوافل پڑھے، جتنی بھی اس کو توفیق ہو. ٹھیک اسی طرح سے مال کے معاملے میں بھی ہے. زکوٰۃ ایک فرض حصہ ہے، لیکن کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے کے بعد بس ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے کہ اب کچھ نہیں خرچ کروں گا، اس لیے فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہا کرو. وہ قرض دینا کیا ہے؟ زکوٰۃ سے زیادہ مال خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کے راستے میں، اس کو قرضہ فرمایا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کے لیے جس اچھی چیز کو بھی آگے پہنچاؤ گے، کوئی عمل تمہارا رائے گا نہیں جائے گا. وہ آگے پہنچانے کے معنی کیا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ اچھا کام کرتے ہیں مگر اللہ کے واسطے نہیں کر رہے ہیں، سمجھ میں آخرت کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں. مثلا خرچ تو کر رہے ہیں پیسہ، بہت اچھی بات ہے غریبوں کو کھلانا پلانا، مگر اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کر رہے ہیں لوگ جو ہیں مثلا مجھے سخی کہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی کا پریشر ہی پڑ رہا، سمجھ میں آئے، اس پریشری کی وجہ سے خرچ کر رہے ہوں، یا کوئی پولیٹیکل فائدہ نظر آ رہا ہو اس خرچ کرنے کے اندر. تو دیکھنے میں تو یہ بھلائی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جب آخرت کے لیے نہیں کر رہے تو وہاں وہ چیز پہنچی کیسے؟ وہ تو پہنچی ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا، جو بھی اچھا کام تم آگے بڑھاؤ گے اپنے لیے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ بیچ میں کہیں غائب نہیں ہو جائے گا، اللہ کے پاس تم جا کر اس کو ضرور پاؤ گے. هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور وہاں کے لیے اچھا کام کرنا یہی بہترین بات ہے اور اپنے اجر اور اجرت کے لحاظ سے بہت بڑی چیز ہے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لیکن یہ نیکی کے کام کر لینے کے بعد گھمنڈ میں مت پڑ جانا، غرور میں مت آ جانا کہ بس ٹھیک ہے تو میں اب ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، ہم سیدھے جنت میں جانے والے ہیں اس لیے کہ ہم نے اتنے نیک کام کر رکھے ہیں. استغفار کرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ پرفیکٹ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا، کسی حالت میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی کمزوری ارادتاً یا بلا ارادہ ہو ہی سکتی ہے. اس بات سے اللہ سے مغفرت چاہتے رہنا اس کی. ظاہر میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، ہم اور آپ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کس کھیت کے بتوے ہیں یا کس کھیت کی مولی ہیں ہم لوگ، لیکن جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 70 مرة، آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں کبھی میل آ جاتا ہے، سمجھ میں آیا، وہ کیفیات ہیں جو ملائے اعلیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے سے وہ نورانیت، وہ کیفیت جو ہے تو بشری تقاضے سے کبھی کبھی اس میں آپ نے فرمایا تھوڑا فرق آنے لگتا ہے. تو میں اللہ سے ہر دن 70 دفعہ اور ایک روایت میں 100 دفعہ کے الفاظ میں 100 دفعہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر دن. جو نبی معصوم ہیں جن کے اول اور آخر سارے بخششیں ہو چکی ہیں، جب وہ 100 مرتبہ مغفرت چاہتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے کیا، ہمارے تو لاکھوں دفعہ استغفار کرنا چاہیے تھا. اللہ میاں اس کی توفیق. بہرحال یہ کہ فرمایا کہ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی غفور ہیں اور رحیم ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں. بس.